میری بہن کی شادی میں تم کیوں دلہن بن کے بیٹھ گئی ہو؟ کیونکہ آپ کی بہن ماشاءاللہ سے بھاگ گئی ہیں اور مجھے یہاں تماشا بنانے کے لیے چھوڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ میرب کہاں ہے؟ ریان چلایا۔ نہیں یقین آ رہا تو اس کے کمرے میں جا کے اس کے یار کی تصویریں چٹاخ، خبردار جو میری معصوم بہن پہ الزام لگایا۔ اور بہت شوق ہے تمہیں نکاح کا، چلو اسے میں پورا کرتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتا سب کے سامنے لے جاتا۔ شاہ حویلی آج کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس اور گیندے کے پھولوں کی مہک بسی تھی، مگر اس رونق کے پیچھے چھپے طوفان سے سب بے خبر تھے۔ عروا جو کہ پنک رنگ کے خوبصورت لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، کچن سے کام نپٹا کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی میرب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج میرب اور سید مہروز بخت کا نکاح تھا، وہ رشتہ جو بچپن کی منصوبیت سے اب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ عروا کے ذہن میں ابھی بھی وہ شاپنگ مال والی باتیں گھوم رہی تھیں کہ کیسے میرب اداس تھی اور کیسے مہروز کا رویہ عجیب سا تھا، مگر اس نے اسے دلہن بننے کی گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ میرب جلدی کرو، پارلر والی جا چکی ہے، اب بس دوپٹہ سیٹ کرنا باقی ہے، باراتی کسی بھی وقت پہنچتے ہی ہوں گے۔ عروا نے چہکتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا، بیڈ پر میرب کا مہرون عروسی لہنگا تو پھیلا ہوا تھا، مگر اسے پہننے والی لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ عروا کا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، الماریوں کے پیچھے دیکھا، پردے ہٹا کر دیکھے، مگر میرب وہاں نہیں تھی۔ میرب، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، باہر نکلو۔ عروا کی آواز میں لرزہ پیدا ہو چکا تھا، مگر جواب میں صرف کمرے کے پنکھے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے پاس گرے ہوئے ایک موبائل اور ایک نامعلوم لڑکے کی تصویر پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عروا بھاگتے ہوئی نیچے آئی، جہاں حویلی کے بڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بی جان گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا عروا؟ میرب کہاں ہے؟ عروا نے ہانپتے ہوئے جب بتایا کہ میرب کمرے میں نہیں تو پورے حال میں سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے چلتی ہوئی فلم روک دی ہو۔ افضل ملک کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ان کی غیرت پر جیسے کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ اسی وقت ریان جو باہر مہمانوں کو سنبھال رہا تھا، شور سن کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جب عروا کے ہاتھ میں موجود اس تصویر پر پڑی تو اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں۔ غصے اور صدمے کی ایک لہر تھی جو پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باراتیوں کی آمد کے ڈھول باہر سنائی دے رہے تھے اور اندر شاہ خاندان کی عزت نیلام ہونے کے قریب تھی۔ افضل ملک نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی پگڑی اتاری اور اسے سب کے سامنے عروا کے قدموں میں رکھ دیا۔ عروا بیٹی، آج میری پگڑی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرب نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اگر تم نے انکار کیا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عروا ساکت کھڑی اپنے چچا کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اس موڑ پر لے آئے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ افضل ملک کا اپنی پگڑی عروا کے قدموں میں رکھنا حویلی کے دور و دیوار پر بجلی بن کر گرا تھا۔ عروا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جس چچا کو اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی، انہیں اس طرح اپنے سامنے ڈھیر ہوتے دیکھ کر اس کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ چچا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پگڑی اٹھائیں، خدا کے لیے پگڑی اٹھائیں، عروا نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس کے دل کے اندر ایک چیخ گونج رہی تھی کہ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دی جا رہی ہے جس نے کیا ہی نہیں۔ شمسا بیگم اور رضیہ بیگم بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ خاندان کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا، کیونکہ باہر سے گاڑیوں کے ہارن اور باراتیوں کے آنے کا شور اب واضح سنائی دے رہا تھا۔ اسی دوران ریان جو غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا آگے بڑھا اور عروا کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی جسے دیکھ کر سب نے میرب کو قصوروار ٹھہرا لیا تھا۔ ریان کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ اس کی سگی بہن ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ ابھی کے ابھی قاضی صاحب کو بلائیں، ریان کی گرجدار آواز حال میں گونجی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بابا، اگر میرب چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب مر جائیں۔ عروا میری بہن کی جگہ لے گی، لیکن مہروز بخت کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ۔ ریان کا یہ اعلان کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ افضل ملک نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ریان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مہروز والے باہر کھڑے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟
ریحان نے عروہ کی طرف دیکھا جو پتھر کا بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں کہہ دے کہ لڑکی بدل گئی ہے یا جو بھی بہانہ بنانا ہے بنائے، لیکن عروہ اس حویلی سے رخصت نہیں ہوگی، یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ عروہ کو ایسا لگا جیسے اسے زندہ دیوار میں چنا چاہ رہا ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ اسے کسی سے نکاح نہیں کرنا، اسے اپنی زندگی جینی ہے، مگر اپنے ماں باپ کی جھکی ہوئی گردن اور چچا کی پگڑی دیکھ کر اس کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ قاضی صاحب کو ڈرائنگ روم میں بلایا گیا۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور مٹھائی کے ڈبے جو خوشیوں کے لیے تھے اب زہر لگ رہے تھے۔ عروہ کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، آج ہماری لاج رکھ لے۔ اور عروہ نے زندگی میں پہلی بار اپنی مرضی کو مار کر گردن ہلا دی۔ نکاح کے کلمات پڑھے جانے لگے۔ جب قاضی نے پوچھا کہ آپ کو ریان ملک ولد افضل ملک سے یہ نکاح قبول ہے تو عروہ کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے 3 بار قبول ہے تو کہہ دیا، مگر ہر بار اس کے دل نے ریان کے لیے نفرت کا ایک نیا بیج بو دیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہی ریان جس سے وہ ہمیشہ لڑتی تھی آج قانونی طور پر اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ریان نے عروہ کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی یا بہن کے دکھ کا بدلہ، یہ عروہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ دوسری طرف حویلی کے باہر کھڑے مہروز وقت کی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ وہ ابھی تک گاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اسرار مسکراہٹ تھی جسے وہ جانتا ہو کہ اندر کیا ہنگامہ برپا ہے۔ وہ موبائل پر کسی کا میسج دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا رخ واپس موڑنے کا اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ بارات واپس جا رہی تھی۔ مگر حویلی کے اندر ایک نیا رشتہ جڑ چکا تھا جس کی بنیاد ہی زبردستی اور آنسوؤں پر رکھی گئی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی حویلی میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر سے باراتیوں کے واپس جانے کی خبر آئی تو افضل ملک نے سکون کا سانس لیا، لیکن عروہ کے لیے اصل آزمائش کا آغاز اب ہوا تھا۔ شمسہ بیگم نے روتی آنکھوں کے ساتھ عروہ کی اور ریحان کے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرہ جو کبھی عروہ کے لیے محض ایک کزن کا کمرہ تھا اب اس کی پوری کائنات بننے والا تھا، مگر ایک قید خانے کی صورت میں۔ جیسے ہی عروہ نے ریحان کے کمرے میں قدم رکھا اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ریحان ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ عروہ صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ پنک جوڑا جس کی خوبصورت پر وہ چند گھنٹے پہلے فخر کر رہی تھی اب اسے کفن جیسا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف شہر سے دور ایک ویران فارم ہاؤس کے بند کمرے میں میرب کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ کمرے کے دیواروں پر لگی مدھم روشنی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں۔ اسے بدحواسی میں اپنے محروم لہنگے کو سمیٹا اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ باہر سے مقفل تھا۔ کوئی ہے، دروازہ کھولے، میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور اس کی سسکیاں خالی کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک دروازے کا لاک کھلا اور ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو سامنے مہروز بخت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کا دعویٰ وہ شاپنگ مال میں کر رہا تھا، بلکہ وہاں تو انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ مہروز نے بغیر کچھ کہے میرب کے قریب آ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سید مہروز بخت کو دھوکہ دینے کی؟ تمہارا بھائی ریان میری بہن کی زندگی برباد کر کے سمجھتا تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ میرب زمین پر گری اپنے رخسار کو تھامے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زاریہ کون ہے اور ریان کا اس میں کیا قصور۔ ادھر حویلی میں ریان دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ اس نے عروہ کو صوفے پر بیٹھے دیکھا تو طنزیہ مسکرایا۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں دلہن بننے کا، دیکھو تمہاری مراد پوری ہو گئی، تمہارے چچا کی عزت بھی بچ گئی اور مجھے میری محبت بھی مل گئی۔ عروہ غصے سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ محبت؟ اسے تم محبت کہتے ہو ریان؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے ایک ایسی لڑکی کی جگہ بٹھا دیا جو شاید تم سے زیادہ کمن تھی۔ کس گھر سے بھاگ گئی؟ ریان نے چپٹ کر عروہ کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زبان سنبھل کر عروہ، وہ میری بہن ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا، اور رہی بات تمہاری تو اب تم اس کمرے سے صرف میری مرضی سے باہر نکلو گی۔ عروہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ریان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ریان ملک اب وہ پرانا شرارتی کزن نہیں رہا بلکہ ایک ضدی شوہر بن چکا جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ رات کے اس پہر 2 مختلف جگہوں پر 2 لڑکیاں اپنے نصیب پر رو رہی تھی، ایک اس لیے کہ وہ اپنے دشمن کی قید میں تھی اور دوسری اس لیے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک ایسے رشتے کی قیدی بن چکی تھی جس میں محبت کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔
رات کا پچھلا پہر تھا مگر شاہ ولی کے اس کمرے میں جیسے طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ریان کے طنزیہ جملوں نے عروہ کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ جیسے ہی ریان غصے میں پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا، عروہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی مہنگی شیشیاں اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز اور خوشبو کا تیز جھونکا کمرے میں پھیل گیا، مگر عروہ کا غصہ ابھی بھی سرد نہیں ہوا۔ اس نے بیڈ پر رکھے پھولوں کے گلدستے اور اپنی جیولری کے ڈبے ایک ایک کر کے زمین بوس کر دیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے کی ہر اس چیز کو مٹا دے جو اسے اس جبری نکاح کی یاد دلاتی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ریان ملک، تم نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا کاجل بہک کر رخساروں پر لکیریں بنا چکا تھا۔ واش روم سے نکلتے ہوئے ریان نے جب کمرے کا یہ حشر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عروہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ توڑ پھوڑ کر کے تم کیا حقیقت بدل نہیں سکتی؟ تم اب میری بیوی ہو اور یہی سچ ہے۔ عروہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ بیوی نہیں، قیدی ہوں میں تمہاری، اور یاد رکھنا تم میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہو مگر میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے نفرت ہی ابلے گا۔ ریان اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کو پانے کی ضد میں اس نے عروہ کی عزت نفس کو کتنا گہرا زخم دیا۔ دوسری طرف فارم ہاؤس کے اس حفظزدہ کمرے میں میرب زمین پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ مہروز وقت اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروز بھائی، خدا کے لیے بتائیں میرا کیا قصور؟ آپ تو اتنے اچھے تھے، پھر یہ سب کیوں؟ میرب نے ہمت جمع کر کے پوچھا تو مہروز کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ بھائی، یہ لفظ اپنے بھائی ریان کے لیے بچا کر رکھو میرب، جس نے میری اکلوتی بہن زاریہ کو محبت کے جال میں پھنسایا اور جب اس کا دل بھر گیا تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرب کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ نہیں ریان بھائی، ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو عروہ کو پسند کرتے ہیں۔ زاریہ کون ہے؟ میں تو اس کا نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ مہروز نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور میرب کے بالکل قریب جھکا۔ جھوٹ مت بولو، تم سب اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ میں نے زاریہ کی لاش کے پاس قسم کھائی تھی کہ ریان کو اس طرح تڑپاؤں گا جیسے وہ تڑپی ہے، اور تمہیں یہاں غائب کر کے میں نے شاہ خاندان کی پگڑی اچھال دی، اور اب جا کر دیکھو وہاں کیا ماتم بپا ہوگا۔ میرب کا سر چکرانے لگا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ تصویر جو عروہ کو ملی تھی وہ کسی دشمن کی نہیں بلکہ ایک گہری سازش کا حصہ تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی کہ اس کی وجہ سے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ مہروز کمرے کا دروازہ باہر سے لا کر کے چلا گیا۔ میرب نے دروازے سے سر ٹکا دیا۔ اسے اپنی بربادی سے زیادہ عروہ کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کا نکاح کس اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ حویلی میں ریان نے خاموشی سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا مگر اسے احساس تک نہ تھا۔ وہ بس عروہ کے ان لفظوں کو یاد کر رہا تھا کہ تمہارا دل ہمیشہ نفرت ہی ابلے گا۔ اسے اپنی جیت میں ہار کا ذائقہ محسوس ہونے لگا تھا۔ حویلی میں صبح کی پہلی کرنیں جب دستک دی تو فضا میں خاموشی کی بجائے خوشی کی بجائے ایک سنگین بوجھل پن تھا۔ عروہ تمام رات صوفے پر بیٹھے گزار چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے اور جاگنے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ ریان کمرے کے دوسرے کونے میں کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ پر لگی پٹی اس رات کی تلخی کی گواہ تھی۔ جیسے ہی شمسہ بیگم نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، عروہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ایک مصنوعی ڈھال اوڑھ لی۔ عروہ بیٹی، نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ شمسہ بیگم کی آواز میں وہ پہلے جیسی چہک نہیں تھی بلکہ ایک ندامت تھی۔ عروہ جب نیچے پہنچی تو دسترخوان پر سب موجود تھے مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک سکے۔ افضل ملک بار بار اپنا موبائل دیکھ رہے تھے۔ انہیں میرب کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی مہروز بخت کے خاندان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا۔ عروہ کو دیکھتے ہی بی بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عروہ کا ماتھا چوما مگر عروہ کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ امی، میں میرب کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں نہیں مان سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی۔ ریان نے ناشتے کی پلیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو عروہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جسے ڈھونڈنا تھا اسے تو تم نے بدنام کر کے چھوڑ دیا، اب اسے ڈھونڈ کر کیا کرو گے؟ عروہ کے زہریلے جملے نے ریان کو لاجواب کر دیا مگر وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوسری طرف مہروز وقت اپنے گھر کے اس بند کمرے میں داخل ہوا جو زاریہ کا تھا۔ وہاں پر ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں مہروز کو کاٹنے دوڑتی تھی۔ اس نے الماری کھولی تاکہ زاریہ کی کچھ چیزیں ٹھکانے لگا سکے کہ اچانک ایک پرانی اور بوسیدہ ڈائری کپڑوں کے پیچھے سے نیچے گری۔ مہروز نے اسے اٹھایا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر زاریہ کے ہاتھ سے لکھی تحریر تھی، محبت جب جنون بن جائے تو صرف تباہی لاتی ہے۔ مہروز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے صفحات پلٹے جہاں ریان ملک کا ذکر بار بار آ رہا تھا مگر وہ باتیں ویسی نہیں تھی جیسی مہروز نے فرض کر لی تھی۔
وہ بھی ڈائری کا ایک ایک لفظ پڑھ ہی رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ زاریہ ریان کی محبت میں نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا تھی، اور ریان اسے مسلسل جھڑک رہا تھا۔ مہروز کا سر چکرانے لگا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بدحواسی میں خاموش کی طرف بھاگا جہاں میرب قید تھی۔ میرب اس وقت نڈال ہو کر فرش پر سو چکی تھی۔ مہروز نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میرب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ڈر کے مارے دیوار سے لگ گئی۔ تم ریان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مہروز نے لرزتی آواز میں پوچھا تو میرب نے روتے ہوئے جواب دیا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ تو عروہ کے پیچھے پاگل تھے۔ آپ نے ہم پر ناحق ظلم کیا ہے مہروز بخت۔ مہروز کے ہاتھ میں موجود وہ ڈائری کانپنے لگی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید اس نے انتقام کی آگ میں ایک معصوم کو جلا دیا، مگر ابھی بھی اس کے ذہن میں وہ پیغامات تھے جو اس نے زاریہ کے فون پر دیکھے تھے۔ شک اور حقیقت کے درمیان ایک باریک لکیر تھی جو مہروز کو پاگل کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ڈائری کا ایک ایک حرف پڑھے گا، چاہے اسے پوری رات ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ادھر حویلی میں عروہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں کالی گھٹائیں چھا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی اس کی زندگی میں مزید کتنے طوفان آنے باقی، اور ریان کی محبت اسے کس حد تک آزمانے والی ہے۔ حویلی میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور بادلوں کی گرج چمک نے ماحول کو مزید بھوچل بنا دیا تھا۔ عروہ کمرے میں موجود اس تصویر کو بار بار دیکھ رہی تھی جو اسے میرب کے کمرے سے ملی تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرب جیسی لڑکی کسی اجنبی سے تعلق رکھ سکتی ہے، مگر وہ تصویر ایک ایسا ثبوت تھا جس نے سب کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ ریان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر عروہ کے ہاتھ میں موجود تصویر پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر وہ تصویر عروہ سے چھین لی۔ کیوں دیکھ رہی ہو اسے؟ اپنی بہن کی بے راہ روی کا ثبوت ڈھونڈ رہی ہو؟ ریان کی آواز میں چھپی تلخی نے عروہ کو تڑپا دیا۔ خاموش رہو ریان، میرب نے جو کیا سو کیا، مگر تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی بجائے مجھ سے زبردستی نکاح کر کے اپنا بدلہ لیا، عروہ نے چلا کر کہا تو ریان نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ بدلہ؟ عروہ، میں نے تمہیں اس رسوائی سے بچایا جو میرب نے اس گھر کو دی تھی۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو تمہارے باپ کی پگڑی اچھل چکی ہوتی۔ ریان کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی، مگر عروہ نے اسے جھٹک دیا۔ تم نے صرف اپنا راستہ صاف کیا ریان، تمہاری نظر ہمیشہ سے مجھ پر تھی اور میرب کا غائب ہونا تمہارے لیے ایک سنہری موقع بن گیا۔ تم اسے ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ریان کا ہاتھ اٹھا مگر وہ رک گیا۔ اسے عروہ کی تیکھی باتوں نے اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف مہروز وقت فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس ڈائری کے آخری صفحات پڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ زاریہ نے آخری صفحے پر لکھا تھا، آج ریان نے مجھے سب کے سامنے جھڑک دیا۔ اس نے کہا کہ وہ عروہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اسے سبق سکھاؤں گی، میں خود کو نقصان پہنچاؤں گی تاکہ الزام ریان پر آئے اور وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگے۔ مہروز کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس نے ڈائری زمین پر پٹک دی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ میسیجز جس نے زاریہ کے فون پر دیکھے تھے وہ دراصل زاریہ نے خود کو بھیجے تھے، یا اس نے ریان کو مشتعل کرنے کے لیے ایسی باتیں کی تھی کہ اس کا جواب سخت آئے۔ مہروز کو اپنی بہن کی اس خطرناک حد تک بڑھی ہوئی یک طرفہ محبت پر ہول اٹھنے لگے۔ اس نے ایک معصوم لڑکی میرب کو اغوا کیا، اسے تھپڑ مارا اور ایک پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر کے کمرے میں گیا جہاں میرب بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے میرب کے ہاتھ کھولنے چاہے مگر میرب ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھوئیں، مجھے مارنا ہے تو مار دیں مگر میرے بھائی کو کچھ مت کہیے گا۔ میرب کی سسکیاں مہروز کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ مہروز زمین پر گھٹنا قبل بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تمہارا بھائی بے گناہ ہے، زاریہ نے سب کچھ جھوٹ لکھا تھا۔ میرب حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ظالم شخص اس طرح رو رہا ہے۔ مہروز نے ڈائری میرب کی طرف بڑھائی، اسے پڑھو میرب، میں نے تم سب کی زندگی برباد کر دی، میں شیطان بن چکا تھا۔ میرب نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کے پاگل پن نے دو خاندانوں کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور حویلی میں عروہ اب بھی ریان کے کمرے میں قید تھی، جبکہ میرب اور مہروز کے درمیان اب خاموشی کا وہ پہاڑ ٹوٹ چکا تھا جس نے انتقام کو جنم دیا۔ مگر اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا حویلی والے ان دونوں کو معاف کر دیں گے، اور ریان اور عروہ کے اس جبری رشتے کا کیا بنے گا جو اس جھوٹ کی بنیاد پر جڑ چکا تھا۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور شاہ حویلی کے دور و دیوار پر گرتی
بوندیں جیسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ عروہ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ بریکوں کی چنگاریاں بارش کے پانی میں بھیج گئیں۔ عروہ کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سے مہروز بخت اترا اور دوسری طرف سے ایک لڑکی کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ وہ میرب تھی۔ میرب! عروہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی۔ حال میں موجود افضل ملک بھی جان اور ریان بھی شور سن کر باہر نکل آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرب کا عروسی لہنگا کیچڑ میں لت پت تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بدحواسی کی حالت میں مہروز کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ریان نے جیسے ہی مہروز کو دیکھا اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور مہروز کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میری بہن کو کہاں لے گئے تھے تم؟ ریان کا مکہ ہوا میں لہرایا ہی تھا کہ میرب نے تڑپ کر ریان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، رک جائیں، ان کا قصور نہیں، یہ سب قصور اس تصویر اور اس ڈائری کا ہے۔ میرب کی آواز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑی رہ سکے اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ مہروز بخت، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ تکبر ہوتا تھا، آج سب کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ افضل صاحب، میں مجرم ہوں آپ کا، میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ مہروز کے ان الفاظ نے حویلی میں جیسے بم پھوڑ دیا۔ سب کے چہرے ساکت ہو گئے۔ افضل ملک نے صدمے سے صوفے کا سہارا لیا۔ مہروز نے کانپتے ہاتھوں سے زاریہ کی ڈائری آگے بڑھائی۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بہن کی موت کے ذمہ دار ریان ہے۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے میرب کو اٹھایا، مگر سچ اس ڈائری میں ہے۔ میری بہن یک طرفہ جنون کا شکار تھی۔ ریان بے گناہ ہے۔ ریان نے وہ ڈائری چھینی اور جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑتا گیا۔ وہ زاریہ کے میسج جن کی وجہ سے اس پر تہمت لگی تھی، وہ دراصل ایک لڑکی کا پاگل پن تھا جو ریان کو حاصل نہ کرنے پر اسے برباد کرنا چاہتی تھی۔ ریان کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ اس نے پلٹ کر عروہ کو دیکھا جو حیرت اور کرب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ عروہ کو اس لمحے ریان پر ترس نہیں بلکہ غصہ آیا۔ تو اس کا مطلب کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی اور اس غلط فہمی کی قیمت میں نے چکائی۔ عروہ کی آواز میں چھپی تکلیف نے ریان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ مہروز نے افضل ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کی بیٹی کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں آج بھی میرب سے نکاح کرنے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے معاف کر سکیں۔ مگر افضل ملک نے خاموشی سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ان کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ ریان جو اب تک خاموش تھا اچانک مہروز کی طرف بڑھا، مگر اس پر مارنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے صرف میرب کو نہیں اٹھایا مہروز، تم نے عروہ کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی۔ ہم نے عزت بچانے کے لیے اس کا نکاح کر دیا، اب اس کے ذمہ دار کون؟ حال میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ عروہ نے دیکھا کہ ریان کی آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی کے آنسو تھے۔ وہ عروہ جس نے چند گھنٹے پہلے ریان کو بدترین انسان سمجھا تھا، اب یہ جان کر دنگ تھی کہ ریان واقعی بے گناہ تھا۔ مگر اس بے گناہی نے عروہ کو ایک ایسے رشتے میں جکڑ دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرب کو شمسا بیگم اندر لے گئی جبکہ مہروز کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا گیا۔ وقت جانے سے پہلے مہروز نے عروہ کی طرف دیکھا، صرف اتنا کہا، مجھے معاف کر دینا عروہ، میں نے تمہاری خوشیاں چھین لیں۔ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف ریان کو دیکھ رہی تھی جب اپنی محبت کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے حال میں پھیلا تناؤ اب گہری خاموشی میں بدل چکا تھا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے گزر جانے کے بعد بستیوں میں چھا جاتی ہے۔ میرب اپنے کمرے میں جا چکی تھی جہاں اس کی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں ریان اور عروہ آمنے سامنے تھے۔ ریان کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ زاریہ کی ڈائری میں لکھا ایک ایک لفظ اس کے ضمیر پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ عروہ جسے وہ اپنی محبت سمجھ کر حاصل کر چکا تھا، اب اسے اپنی گناہوں کی سزا لگ رہی تھی۔ ریان نے ہمت جما کے عروہ کے قریب آیا جو بالکونی کے دروازے سے لگی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ عروہ! ریان کی آواز میں وہ پرانا غرور اور ضد ختم ہو چکی تھی، وہاں صرف پشیمانی تھی۔ عروہ نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس سرد لہجے میں پوچھا، اب کیا کہنا باقی ہے ریان؟ سچ تو سامنے آ گیا، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی، مگر میری بربادی کا کیا؟ ریان نے ایک لمبا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، عروہ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، میں نے تمہاری مرضی کے خلاف یہ نکاح کیا کیونکہ مجھے لگا میرب ہمیں رسوا کر گئی، مگر اب جب کہ حقیقت کھل چکی میں تمہیں اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ عروہ نے چونک کر ریان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ریان نے اپنی نظریں جھکا لیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو تم اس جبری رشتے سے نکل سکتی ہو، میں اب تمہاری زندگی مزید برباد نہیں کرنا چاہتا۔
طلاق کا لفظ عروہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ وہ چند لمحے پہلے تک ریان سے نفرت کر رہی تھی، اب اسی لفظ کو سن کر اندر سے لرز گئی۔ طلاق؟ اس نے دہرایا۔ ریان ملک، تمہیں کیا لگتا ہے کہ نکاح اور طلاق کوئی کھیل ہے؟ تم نے اپنی ضد میں آ کر مجھ سے نکاح کیا، سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما، اور اب جب تمہارا دل بھر گیا یا تمہیں پشیمانی ہوئی تو تم مجھے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کر کے فارغ کر دو گے؟ کیا میرا کوئی وجود نہیں؟ کیا میری عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ ریان بوکھلا گیا۔ عروہ، میں تو تمہاری خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ عروہ اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں تھے۔ نفرت کرتی تھی اور شاید کرتی رہوں گی، مگر تم نے سوچا ہے کہ اگر آج میں اس حویلی سے طلاق یافتہ بن کر نکلی تو دنیا کیا کہے گی؟ لوگ میرب کو بھول جائیں گے اور عروہ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تم نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے نہ واپسی کا راستہ اور نہ ہی آگے بڑھنے کی ہمت۔ اسی دوران بی جان کمرے میں داخل ہوئی، ان کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ طلاق کی بات اس گھر میں دوبارہ نہیں ہوگی، ان کی کڑکدار آواز نے ریان کو خاموش کر دیا۔ جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے، مگر جو اب اسے سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ عروہ بھی اس گھر کی عزت ہے اور ریان کی بیوی۔ بی جان نے عروہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، مگر عروہ نے محسوس کیا وہ بھی ایک فیصلے کی قیدی ہے۔ دوسری طرف مہروز بخت اپنے گھر کے اندھیرے کمرے میں بیٹھا زاریہ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی محبت میں جو آگ لگائی تھی، اس میں اب وہ خود جل رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرب کو اعتماد دوبارہ حاصل کرے گا، چاہے اسے پوری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ رات کے اس پہر عروہ ریان کے کمرے میں واپس آ گئی، مگر آج ریان صوفے پر سونے چلا گیا اور عروہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ دونوں کے درمیان دیواریں اب بھی قائم تھیں، مگر اب ان دیواروں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سے ہمدردی اور دکھ نے بھی جگہ بنا لی۔ عروہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریان کو معاف کرے یا اس کی دی ہوئی آزادی کی پیشکش پر غور کرے۔ حویلی میں ابھی گزشتہ رات کے ہنگاموں کی دھول بھی نہیں بیٹھی تھی کہ ایک نئی مصیبت نے سر اٹھا لیا۔ میرب جو اپنے کمرے میں گمسم پڑی تھی، اچانک شدید بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ صدمے اور خوف اور اغوا کے دوران ہونے والی ذہنی اذیت نے اس کی جسمانی مدافعات کو توڑ کے رکھ دیا۔ شمسہ بیگم جب اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میرب کو ذہنی کیفیت میں پا کر ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ افضل صاحب، ریان جلدی آؤ، دیکھو میرب کو کیا ہو گیا۔ ان کی چیخوں پکار پر پورا گھر میرب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرب تیز بخار میں تپ رہی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں بار بار مہروز کا نام لے کر معافیا مانگ رہی تھی۔ شاید اس کا لاشعور اب بھی اس فارم ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں قید تھا۔ عروہ نے آگے بڑھ کر میرب کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کی۔ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں، وہ جانتی تھی کہ میرب اس حالت کی ذمہ دار کون ہے۔ اسی دوران حویلی کے باہر ایک گاڑی رکی۔ مہروز بخت، جس کا ضمیر اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا، تمام تر خطرات کے باوجود دوبارہ شاہ حویلی پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ریان اسے دیکھتے ہی گولی مار دے گا، مگر میرب کی فکر اسے کھینچ لائی۔ وہ حویلی کے پچھلے راستے سے کچن کے قریب پہنچا، جہاں ملازمہ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اندر سب خیریت ہے؟ مہروز نے اسے رو کر پوچھا۔ نہیں صاحب، میرب بی بی کو بہت تیز بخار، وہ ہوش میں نہیں آ رہی، ملازمہ نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ مہروز کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا، اپنے خاندانی ڈاکٹر کو فون کیا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ ڈاکٹر کو اندر نہیں لے کر جا سکتا۔ جنون کی حد تک پچھتاوے میں مبتلا مہروز نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ چھپتے چھپاتے اوپر کی بالکونی کے راستے میرے کے کمرے تک پہنچ گیا، جہاں اس وقت صرف عروہ موجود تھی، کیونکہ باقی سب ڈاکٹر کا انتظام کرنے نیچے گئے تھے۔ عروہ نے جیسے ہی مہروز کو کھڑکی میں دیکھا، وہ چلانے ہی والی تھی کہ مہروز نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے عروہ، شور مت مچانا، میں اسے مارنے نہیں بچانے آیا ہوں۔ یہ دوائیاں پکڑو، یہ میرا خاندانی ڈاکٹر دیتا ہے، اس سے بخار فوراً اتر جائے گا۔ مہروز کی آواز میں وہ التجا تھی جو کسی پتھر دل کو بھی پگھلا دے۔ عروہ نے مہروز کے ہاتھ سے دوائیاں لی اور اسے غصے سے دیکھا۔ تم نے اسے اس حال تک پہنچایا مہروز، اب ہمدردی دکھانے کا کیا فائدہ؟ مہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں، مگر پلیز اسے یہ دے دو، میں باہر ہی چھپا ہوا ہوں، جب تک اسے ہوش نہیں آتا میں نہیں جاؤں گا۔ عروہ نے خاموشی سے دوا میرب کو پلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ریان کمرے میں داخل ہوا تو عروہ نے مہروز کو پردے کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کر دیا۔ ریان پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر راستے میں ہے، پتہ نہیں میرب کو کیا ہو گیا۔ عروہ نے ریان کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنی بہن کے لیے تڑپ واضح تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی ریان، اسے بس سکون اور اپنوں کی معافی کی ضرورت ہے، عروہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ریان عروہ کے قریب آیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا عروہ؟ عروہ نے نظریں جھکا لی۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا ریان، مگر شاید میرب کی زندگی ہم سب کے غصے سے زیادہ اہم ہے۔ پردے کے پیچھے چھپا مہروز عروہ کی بات سن کر تڑپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنے خوبصورت رشتوں کو آگ لگا دی۔ رات بیتتی گئی، میرب کا بخار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اس نے دبی آواز سے عروہ کا ہاتھ تھاما۔
کھڑکی کے باہر بارش تھم چکی تھی، مگر پچھتاووں کی بارش مہروز کے دل کے اندر اب بھی جاری تھی۔ وہ وہیں بالکنی کے اندھیرے میں بیٹھا اپنی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی صرف میرب کی بوجھل سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی، اور وہ مسلسل میرب کے سر پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا ذہن پردے کے پیچھے چھپے مہروز کی موجودگی سے لرز رہا تھا۔ ریحان بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا سر جھکائے اپنی بہن کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس کی بہن کا گناہ گار اس وقت چند فٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے بالکنی کا پردہ بری طرح لہرایا اور وہاں چھپے مہروز کا سایہ دیوار پر واضح ہو کر ابھرا۔ ریحان کی شکاری نظریں فوراً اس سائے پر پڑیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ریحان بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور ایک جھٹکے میں پردہ ہٹا دیا۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ریحان کی آواز میں چھپی گرج نے سوئی ہوئی میرب کو بھی ہڑبڑا کر اٹھا دیا۔ ریحان نے بغیر سوچے سمجھے مہروز کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا اور اپنا دایاں مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ مہروز نے کوئی مدافعت نہیں کی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور لبوں سے خون کی دھار بہہ نکلی، مگر اس کی نظریں صرف میرب پر جمی تھی جو خوفزدہ ہو کر بیڈ پر سمٹ گئی تھی۔ مارو مجھے ریحان، جتنا جی چاہے مارو، میں اسی قابل ہوں، مہروز نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ریحان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ماروں گا نہیں، آج تمہیں جان سے ختم کر دوں گا۔ ریحان نے قریب کھڑی ایک بھاری آرائشی شے اٹھائی ہی تھی کہ عروہ نے لپک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ رک جاؤ ریحان، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ یہاں میرب کو دوائی دینے آئے تھے، میرب کا بخار انہی کی وجہ سے کم ہوا۔ عروہ کی بات سن کر ریحان ساکت رہ گیا۔ اس نے حیرت سے عروہ کو دیکھا۔ تم اسے بچا رہی ہو عروہ؟ اس شخص نے ہماری عزت نیلام کی، تمہیں مجھ سے اس جبری نکاح پر مجبور کیا اور تم اسے بچا رہی ہو۔ عروہ نے ہمت جمع کی اور ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اسے انہیں بچا رہی ہوں ریحان، میں تمہیں ایک اور گناہ سے بچا رہی ہوں۔ اگر آج تم نے ایسا کچھ کیا تو میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا تم میں اور اس میں۔ دیکھو اسے، یہ وہ مغرور مہروز نہیں، یہ ایک پشیمان انسان ہے جو اپنی غلطی مان رہا ہے۔ اسی شور و غل میں افضل ملک اور شمسہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ مہروز کو اس حالت میں دیکھ کر افضل ملک کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر میرب کی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ بابا، میرب کی نہیم آواز نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ اسے جانے دے بابا، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ بھی اپنی بہن کے غم میں اندھا ہو گیا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے بہتے آنسو مہروز کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ مہروز نے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر افضل ملک کے سامنے سر جھکا دیا۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں یا جان سے مار دیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، بس ایک بار مجھے معافی کا موقع دے دیں۔ میں میرب سے نکاح کر کے اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے اس سے چھین لیں۔ افضل ملک نے گہرا سانس لیا اور ریحان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ مہروز بخت، یہاں سے چلے جاؤ، ابھی ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہوا کہ تمہیں معاف کر سکے، مگر میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا۔ ریحان نے غصے سے مہروز کو باہر کی طرف دھکیلا، مگر مہروز جاتے جاتے مڑ کر عروہ کو دیکھ گیا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رات ڈھل رہی تھی۔ ریحان اپنے کمرے میں واپس آیا تو عروہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ریحان نے عروہ کے سامنے آ کر اپنی شرٹ کی آستینیں اوپر کیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھیں عروہ، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، مگر کیا سچ میں تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے پہلی بار ریحان کے ہاتھ پر لگی چوٹ کو صاف کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، جس بات کا اشارہ تھا کہ شاید اب نفرتوں کی جگہ کچھ اور لینے والا ہے۔ حویلی کی فضاؤں میں چھایا تناؤ اب آہستہ آہستہ ایک سنجیدہ فیصلے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ افضل ملک ساری رات بی جان کے ساتھ مشورے میں مصروف رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ریحان کے کمرے میں ایک خاموشی سی تبدیلی دستک دے رہی تھی۔ عروہ جو ہمیشہ ریحان سے کھچی کھچی رہتی تھی، آج خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ ریحان نے گہری نظر سے عروہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، جو بڑی توجہ سے اس کی چوٹ صاف کر رہی تھی۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ عروہ نے سر اٹھائے بغیر پوچھا تو ریحان کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اس چوٹ سے زیادہ تکلیف تمہاری خاموشی دیتی ہے عروہ۔ ریحان کے لہجے کی نرمی عروہ کے دل کے کسی کونے میں گھر کر گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور باکس بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ریحان، میرب کی زندگی کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس نے بات کا رخ موڑ دیا، مگر ریحان جانتا تھا کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بیجا نے سب کو مخاطب کیا۔ میں نے اور افضل نے فیصلہ کیا کہ ہم میرب کا نکاح مہروز سے ہی کریں گے۔ بیجان کی بات پر پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ ریحان نے اعتراض کرنا چاہا، مگر بیجان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں ریحان، مگر اب سچائی کھل چکی ہے۔ زاریہ کی ڈائری نے ثابت کر دیا کہ مہروز ایک غلط فہمی کا شکار تھا۔
اور اب وہ سچے دل سے تلافی کرنا چاہتا ہے۔ میرب کی بدنامی کو صرف مہروز سے نکاح ہی ختم کر سکتا ہے، ورنہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ میرب جو وہیں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مہروز کو معاف کر پائے گی یا نہیں، مگر وہ خاندان کی عزت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ عروہ نے میرب کو سہارا دیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرب، کیا تم اس فیصلے سے خوش ہو؟ عروہ نے فکر مندی سے پوچھا تو میرب نے ایک لمبی آہ بھری۔ عروہ، میں صرف اب سکون چاہتی ہوں۔ اگر مہروز بخش کو لگتا ہے کہ وہ اس داغ کو دھو سکتا ہے جو اس نے میری چادر پر لگایا، تو مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ عروہ کو میرب کی ہمت پر حیرت ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خود بھی تو اس کشتی میں سوار ہے۔ اسی شام اکبر بخت اپنی اہلیہ کے ساتھ حویلی پہنچے۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی تھے۔ انہوں نے افضل ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ فیصلہ ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد سعادہ سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی اور میرب رخصت ہو کر مہروز کے گھر جائے گی۔ مہروز بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر میرب سامنے نہیں آئی۔ جاتے جاتے مہروز کی نظر ریان پر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ان کی آنکھوں میں دشمنی نہیں، بلکہ ایک عجیب سا بوجھ تھا جو وہ دونوں ہی بانٹ رہے تھے۔ اسی رات عروہ جب اپنے کمرے میں آئی تو ریان اس کے لیے وہ گلابی سوٹ لایا تھا جو اس نے پہلے دن پہنا تھا۔ عروہ، تم اس دن اس جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی، مگر میں نے وہ دن تمہارے لیے یادگار نہیں بننے دیا، ریان نے وہ سوٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ عروہ نے ریان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ ایک گہری محبت تھی۔ کیا تم میرب کے نکاح پر اسے دوبارہ پہنو گی؟ میرے لیے؟ ریان کی آواز میں ایک التجا تھی۔ عروہ نے خاموشی سے سوٹ اٹھایا اور اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اس کا یہ عمل ریان کے لیے 1000 جوابات سے زیادہ تھا۔ ریان کو لگ رہا تھا کہ شاید زندگی اب اسے معاف کرنے کے موڈ میں ہے، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ میرب اور مہروز کے اس نکاح کے پیچھے ابھی کچھ سچائیوں کے سامنے آنا باقی ہے، جنہوں نے ان کی زندگیوں کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ کیا حویلی میں میرب کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر یہ گہما گہمی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ ہر چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، جیسے یہ سب کسی بڑے امتحان سے گزر رہے ہوں۔ عروہ نے بی جان کے کہنے پر گھر کی سجاوٹ کا ذمہ اٹھا لیا تاکہ اس کا ذہن پٹ سکے، مگر ریان کی بدلی ہوئی محبت اسے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ریان اب پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اکثر عروہ کے گرد منڈلاتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ اس دوپہر ریان اپنا موبائل کمرے میں چارجنگ پر چھوڑ کر نہانے چلا گیا۔ عروہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک ریان کے فون پر مسلسل میسیجز کی ٹون بجنے لگی۔ عروہ نے تجسس کے مارے فون اٹھایا تو اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر سے آنے والے پیغامات دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ریان، تم عروہ کو طلاق دے دو گے، اب تم اس کے قریب کیوں جا رہے ہو؟ اور اس کے نیچے ایک پرانی تصویر تھی جس میں ریان کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی زاریہ نہیں تھی بلکہ کوئی اور تھی۔ عروہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے سرک گئی ہو۔ کیا ریان اب بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا یہ سب محبت کا ڈرامہ صرف ایک چال ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ریان واش روم سے نکلا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے عروہ کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عروہ، وہ تم میرا فون کیوں دیکھ رہی ہو؟ ریان نے لپک کر فون چھینا چاہا، مگر عروہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کون ہے ریان؟ اور یہ طلاق کی باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ کیا تم اب بھی کسی لڑکی سے رابطے میں ہو؟ عروہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ریان نے سر پکڑ لیا۔ عروہ، خدا کے لیے میری بات سنو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ یہ میرا کی سہیلی ہے جو زاریہ کے وقت سے میرے پیچھے پڑی تھی۔ میں اسے صرف ٹال رہا تھا۔ عروہ نے زوردار کہکا لگایا جس میں کرب چھپا تھا۔ ٹال رہے تھے؟ ریان ملک، تم جھوٹ بولنے کے ماہر ہو۔ پہلے میرب کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح کیا، اور اب جب میں تمہیں معاف کرنے کا سوچ رہی تھی تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم کبھی نہیں بدلو گے۔ عروہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریان اسے پکارتا رہ گیا، مگر وہ نہیں رکی۔ وہ سیدھی میرب کے کمرے میں آئی جہاں میرب اپنا نکاح کا جوڑا دیکھ رہی تھی۔ میرب نے عروہ کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا عروہ؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ عروہ نے خود پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرب کے خاص دن پر اسے اپنی پریشانیوں میں الجھائے۔ کچھ نہیں میرب، بس تھکن ہو گئی۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ میرب نے اداسی سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مہروز آج کل روز فون کرتے ہیں، وہ بہت معافیاں مانگتے ہیں عروہ، مجھے لگتا ہے وہ واقعی بدل گئے۔ عروہ نے سوچا کہ کاش ریان بھی مہروز کی طرح سچا ہوتا۔ دوسری طرف ریان اس نمبر پر کال کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر اس کی اور عروہ کی بڑھتی ہوئی قربت میں زہر گھول رہا ہے۔ رات کو جب ریان کمرے میں آیا تو عروہ فرش پر بستر لگا کر لیٹ چکی تھی۔ اس نے ریان کی طرف پیٹ کر لی۔ ریان خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ وضاحتیں کام نہیں کریں گی، اسے ثبوت لانا ہوگا۔ باہر آسمان پر بادل پھر سے منڈلانے لگے، جیسے شاہ حویلی میں خوشیوں کے آنے سے پہلے ایک آخری ہولناک انکشاف ابھی باقی ہو۔
نکاح کی صبح طلوع ہو چکی تھی، مگر عروہ اور ریان کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ عروہ نے رات بھر ریان سے بات نہیں کی اور صبح ہوتے ہی میرب کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ریان کا دل و دماغ اس نامعلوم نمبر کے چکر میں الجھا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوئی اسے اور عروہ کو دور کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ابھی حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہی ہوئی تھی کہ گیٹ پر ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک نہایت اسٹائلش اور خوبصورت لڑکی اتری، جس نے بڑی بے باکی سے حویلی کے اندر قدم رکھا۔ مرحا، شمسا بیگم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ ان کی بھتیجی تھی، جسے وہ ریان کے لیے پسند کرتی تھی، مگر ریان نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا تھا۔ میرا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی ریان کی طرف بڑھی، جو حال کے کونے میں کھڑا تھا۔ سرپرائز ریان، میں نے سوچا نکاح کی اتنی بڑی تقریب ہو رہی ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ میرا نے بلند آواز میں کہا تو عروہ کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ عروہ کو ریان کی موبائل والی وہ تصویر یاد آ گئی۔ اس سے موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی تھی۔ عروہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ریان کیوں گھبرایا ہوا تھا۔ میرا نے جان بوجھ کر عروہ کے قریب آ کر اس کا جائزہ لیا۔ تو یہ ہے وہ کزن جس کے لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے بھلا دیے، ریان؟ ریان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاموش ہو جاؤ میرا، یہاں تماشا مت بناؤ۔ میرا تم سے کوئی وعدہ نہیں تھا۔ عروہ نے مزید کچھ سننا گوارا نہیں کیا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ اسے یقین ہوگا کہ ریان نے اسے دھوکہ دیا۔ حویلی کے کمرے میں عروہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ریان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عبداللہ عروہ کا بھائی بھی تھا۔ عروہ میری بات سنو، عبداللہ سب جانتا ہے، ریان نے تڑپ کر کہا۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر عروہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عروہ، ریان سچ کہہ رہا ہے، میرا شروع سے ہی رشتے کے خلاف تھی۔ وہ تصویر جو تم نے دیکھی وہ 3 سال پرانی ہے، جب ہم سب ایک کزن کی شادی پر ملے تھے۔ میرا نہیں وہ تصویر ایڈٹ کر کے تمہیں بھیجی تاکہ تم ریان سے نفرت کرو اور اسے طلاق دے دو۔ عروہ نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے؟ عبداللہ نے اپنا موبائل نکال کر عروہ کو دکھایا۔ میرا نے مجھ سے یہ بھی رابطہ کیا تھا کہ میں تمہیں ریان کے خلاف بھڑکاؤں، کیونکہ وہ خود ریان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ریان اب تمہاری محبت میں قید ہو چکا ہے۔ عروہ کے ذہن پر چھائی دھند آہستہ آہستہ صاف ہونے لگی۔ اس نے ریان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچائی اور تڑپ تھی۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں قاضی صاحب پہنچ چکے تھے۔ میرب اور مہروز کے نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ میرب سرخ جوڑے میں ملبوس آنکھوں میں آنسو لیے دستخط کرنے والی تھی کہ مہروز نے سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ 1 منٹ رکیں، سب حیران رہ گئے کہ اب کیا نیا مسئلہ ہو گیا۔ مہروز میرب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرب، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مگر آج میں اس نکاح سے پہلے یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت مان کر ساتھ رکھوں گا۔ کیا تم مجھے دل سے قبول کرتی ہو؟ میرب کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار مہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی توبہ دیکھی اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نکاح مکمل ہوا تو حویلی میں مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عروہ نے ریان کی طرف دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ دی جو اس کی طرف سے معافی کا اشارہ تھا۔ ریان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کا اپنا نکاح دوبارہ ہوا ہو۔ میرا، جس کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی جہاں سچی محبت اور اعتماد ہو وہاں سازشیں دم توڑ دیتی ہیں۔ حویلی کے ذہن میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ وہ دم گھٹنے والی خاموشی نہیں تھی جو چند دن پہلے تھی۔ میرب کی رخصتی کا وقت آ چکا تھا، وہ لمحہ جب ایک بیٹی اپنے بچپن کے آنگن کو الوداع کہہ کر ایک نئے اور انجان سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ میرب محرون رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس اپنے بابا کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ افضل ملک کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اپنی چہیتی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کر رہے تھے جس نے پہلے انہیں دکھ دیے، مگر اب اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور سچی محبت دیکھ کر ان کا دل پگھل چکا تھا۔ عروہ نے آگے بڑھ کر میرب کو گلے لگایا۔ روتی کیوں ہو؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا، مہروز بھائی تمہیں بہت خوش رکھیں گے، عروہ نے دبی آواز میں کہا۔ تو میرب نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور تم بھی اب ریان بھائی کو معاف کر دینا عروہ، وہ تمہارے لیے بہت تڑپے ہیں۔ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی نظریں دور کھڑے ریان سے ٹکرائیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہروز نے بہت وقار کے ساتھ میرب کا ہاتھ تھاما، اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رخصتی کا یہ منظر حویلی والوں کے دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ اور سکون چھوڑ گیا۔ جیسے گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، حویلی میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عروہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ پورا کمرہ سفید گلابوں کی مہک سے مہک رہا تھا اور موم بتیوں کی مدھم روشنی اسے کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ ریان سوٹ پہنے بالکنی کے پاس کھڑا، اس نے مڑ کر عروہ کو دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرب رخصت ہو گئی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی کی ایک نئی رخصتی ہو، پرانی تلخیوں سے نئی خوشیوں کی طرف۔ ریان نے عروہ کے سامنے خوبصورت انگوٹھی کی ڈبی کھولی۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریان، یہ سب کیا ہے؟ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ میری طرف سے اعتراف محبت ہے عروہ،
اس نکاح میں ہم زبردستی بندھے تھے، مگر آج میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ عروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ تمام مہینے یاد کیے جو اس نے نفرت میں گزارے تھے، مگر اب اسے احساس ہوا کہ ریان کے بغیر اس کی اپنی زندگی بھی ادھوری ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ان دونوں کے درمیان موجود تمام دیواروں کے گرنے کا لمحہ تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب سازشوں کی بو نہیں، بلکہ دو سچی محبتوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ رات شاہ حویلی کے لیے واقعی ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ مہروز وقت کے عالیشان بنگلے میں آج ایک خاموشی سی چہل پہل تھی۔ میرب جب اپنی زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل ابھی بھی تھوڑا سہما ہوا تھا۔ اسے وہی فارم ہاؤس والا کمرہ اور مہروز کا وہ غصہ یاد آ رہا تھا، مگر جیسے ہی مہروز کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظروں میں موجود نرمی نے میرب کے سارے ڈر ختم کر دیے۔ مہروز نے بہت آہستہ سے میرب کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میرب، میں جانتا ہوں میں نے اس رشتے کی شروعات بہت غلط طریقے سے کی تھی، مگر یقین مانو میں تمہارا مجرم بن کر نہیں بلکہ تمہارا شریک سفر بن کر جینا چاہتا ہوں۔ مہروز نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ یہ زاریہ کی نہیں تھی بلکہ مہروز کی اپنی تھی، جس میں اس نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے پچھتاوے لکھے تھے۔ میرب نے جب الفاظ پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے اتنا سب کچھ سوچا میرے بارے میں؟ میرب نے حیرت سے پوچھا تو مہروز نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری خوشی نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا میرب، اب یہ گھر، یہ زندگی سب تمہاری۔ دوسری طرف شاہ ولی میں عروہ اور ریان کی زندگی کا رخ بھی بدل چکا تھا۔ ریان نے عروہ کو اس رات ایک خاص سرپرائز دیا۔ وہ اسے حویلی کی چھت پر لے گیا جہاں اس نے ستاروں کی چھاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈنر ارینج کیا تھا۔ عروہ، میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، مگر تمہیں پانا میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا، ریان نے عروہ کا ہاتھ تھام کر کہا تو عروہ نے پہلی بار اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ریان، میں ہمیشہ آپ سے لڑتی رہی، آپ کو غلط سمجھتی رہی، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ اس احساس میں ہوتی ہے جو آپ نے میرے لیے دکھایا۔ عروہ کی اس بات نے ریان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان اب وہ جبری رشتے کی تلخی ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری دوستی اور محبت نے لے لی تھی۔ اگلی صبح جب میرم نے عروہ کو فون کیا تو دونوں ہی آوازوں میں موجود خوشی اور اس بات کی گواہ تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ مہروز اور ریان جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، اب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننے کی راہ پر تھے۔ مہروز نے فیصلہ کیا کہ وہ زاریہ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائے گا تاکہ دوسروں کی زندگیوں بھی خوشیاں لا سکے، اور ریان نے اس کام میں اس کا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ شاہ ولی اور بخت ہاؤس کے درمیان پھیلی نفرت کی خلیج اب محبت کے پل سے بھر چکی تھی۔ عروہ اب اپنے گھر کی ملکہ تھی اور ریان اس کا سب سے بڑا محافظ۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ابھی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئیں گے، مگر وہ تنہا نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی جیت تھی۔ آج شاہ حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، مگر اس بار یہ بدلاؤ کسی مجبوری یا ہنگامے کا نہیں بلکہ بے پناہ خوشی کا تھا۔ میرب اور مہروز کی شادی کے بعد آج ان کی پہلی باقاعدہ دعوت تھی جسے شاہ خاندان نے بہت بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عروہ صبح سے باورچی خانے اور ڈرائنگ روم کے چکر لگا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرب کے استقبال میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ ریان جسے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے دیکھ رہا تھا، شرارت سے اس کے راستے میں آ گیا۔ بیگم صاحبہ، تھوڑا آرام کر لیں، کہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے آپ ہی نہ تھک جائیں۔ ریان نے اسے تنگ کیا تو عروہ نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ یہاں کھڑے باتیں بنانے کی بجائے عبداللہ بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھلوں کی ٹوکریاں ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی۔ ریان نے مسکرا کر اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مدد تو میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ کام سے فرصت ہی نہیں دیتی۔ عروہ شرما کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے چہرے کی رونق بتا رہی تھی کہ وہ اب اس گھر اور ریان کی محبت میں پوری طرح رنگ چکی ہے۔ شام کے وقت جب مہروز کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو بیجن اور شمسہ بیگم نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ میرب گاڑی سے اتری تو اس کے چہرے کا نکھار دیکھ کر سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس نے میرون اور گولڈن رنگ کا نفیس سوٹ پہنا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ مہروز نے بہت ادب سے افضل ملک اور بیجان کے قدم چھوئے، جس نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا۔ ریان اور مہروز جب آمنے سامنے آئے تو ایک لمحے کے لیے پرانی یادیں تازہ ہوئیں، مگر پھر دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید مہروز، اب تم اس گھر کے دشمن نہیں داماد ہو، ریان نے مہروز کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھانے کی میز پر قہقہوں کی گونج تھی۔ عروہ نے اپنے ہاتھ سے بنے لذیذ پکوان سب کو پیش کیے۔ میرب نے عروہ کا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کیا۔ عروہ، تم نے جس طرح سب سنبھالا، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ عروہ نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ احسان کیسا؟ تم میری بہن ہو اور بہن ایک دوسرے کا سہارا ہی تو ہوتی ہیں۔
اسی دوران بیجا نے اعلان کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب عروہ اور ریان کے ولیمے کی تقریب بھی دھوم دھام سے کی جائے، جو اس وقت ہنگاموں کی نظر ہو گئی تھی۔ یہ سن کر عروہ اور ریان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ رات گئے تک حویلی میں محفل جمی رہی۔ میرب اور مہروز کی رخصتی کے وقت اب کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک محفوظ اور خوشحال زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ عروہ بالکنی میں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ ریان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر شال رکھی۔ اب ہماری اپنی کہانی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے عروہ، کیا تم تیار ہو؟ عروہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہر اس سفر کے لیے تیار ہوں جس میں آپ میرے ساتھ ہوں۔ شاہ حویلی میں ایک بار پھر وہی گہما گہمی لوٹ آئی تھی جو کبھی خواب لگتی تھی۔ بیجان کی ضد تھی کہ ریان اور عروہ کا ولیمہ اب اسی شان و شوکت سے ہوگا جیسے اس خاندان کی روایت رہی۔ عروہ جو کبھی اس رشتے کو بہت سمجھتی تھی، آج خود ولیمے کے کارڈز اور مینیو کے انتخاب میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ریان نے اس کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو بہت سراہا۔ وہ اکثر عروہ کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بناتا۔ ایک دوپہر جب عروہ حال میں پھولوں کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی، ملازم نے آ کر ایک بند لفافہ اسے تھمایا۔ لفافے پر میرا کا نام لکھا تھا، جسے دیکھ کر عروہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا جس میں میرا نے اپنی تمام سازشوں کا اعتراف کیا تھا۔ عروہ، میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں۔ میں نے حسد میں آ کر تم دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر تم دونوں کی سچی محبت نے مجھے ہرا دیا۔ میں ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے دل سے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے جی سکوں۔ عروہ نے ایک لمبی آہ بھری اور وہ خط ریان کو دکھایا۔ ریان نے خط پڑھ کر اسے ایک طرف رکھ دیا اور عروہ کا ہاتھ تھاما۔ کسی کے جانے سے ہماری زندگی کے رنگ کم نہیں ہوں گے عروہ، ہم اب صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچیں گے۔ ولیمے کا دن آیا تو حویلی کے باغ کو روشنیوں اور سفید گلابوں سے بھر دیا گیا۔ عروہ نے کریم رنگ کا خوبصورت بھاری جوڑا پہنا جس پر چاندی کا کام اسے واقعی کسی شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ میرب اور مہروز بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ مہروز کی نظریں مسلسل میرب کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اب وہ اعتماد بحال ہو چکا تھا جس کی کمی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ جب ریان اور عروہ اسٹیج پر بیٹھے تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ افضل ملک اور بیجان کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے کہ آخرکار ان کے بچوں کی زندگی میں استحکام آ گیا۔ ریان نے سب کے سامنے عروہ کو ایک خوبصورت ہیرے کا ہار پہنایا جو اس کی محبت کا ایک اور خاموش اظہار تھا۔ تقریب کے دوران مہروز نے ریان کو ایک طرف لے جا کر اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ ریان، میں نے جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا اگر تم مجھے موقع نہ دیتے۔ ریان نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ جو گزر گیا اسے پیچھے چھوڑ دو مہروز، اب تم میرے بھائی اور میرب کی خوشی میں میری اولین ترجیح ہے۔ رات بھر حویلی میں کہہ کے اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عروہ نے محسوس کیا کہ جب نیتیں صاف ہوں اور دل میں سچی محبت ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ ولیمہ کی یہ رات شاہ خاندان کے لیے ایک نئے اور پرامن دور کا آغاز تھی جہاں اب کسی سازش کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ عروہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کا مقدر بھی اس طرح روشن ہو گیا۔